أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانبیاء کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 42 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 50 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا جس پر یہ سورت مبنی ہے، جس حقیقت کو یہ سورت اجاگر کرتی ہے، واضح کرتی ہے. شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی. سورت کا جب آغاز ہوا تھا تو اسی موقع پہ وضاحت کر دی گئی تھی کہ کفر، نافرمانی اور بغاوت، اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں غفلت، سستی، بے پرواہی کا اظہار کرنا، یہ بہت اہم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا، انسان کی اس خصلت کا تذکرہ بار بار فرمایا اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس سورت کے آغاز میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا کھیل کود میں لگا رہتا ہے، دنیا اور آخرت میں غور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے غافل بندوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کس طرح پہلو تہی وہ کرتے ہیں اس کا اشارہ کرنا. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب کس طرح نصیحت پر مبنی ہے، اس میں کیسے انسان کو نوٹس دی گئی، سمجھایا گیا، متنبہ کیا گیا، بیدار کیا گیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم
تمہاری نصیحت کا سامان ہے، تم کو بیدار کیا گیا ہے، غفلت کا پردہ چاک کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اگر غفلت میں پڑا رہنا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ غفلت کو پسند نہیں کرتے، بیدار مغز ہوتے ہیں، وہ آخرت کی حقیقت پر غور کرتے ہیں، وہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ فرمایا، اور وہ تذکرہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا 5ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے، اور آئندہ اتوار سے انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے جڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے، کتنا غور و فکر کرتے رہتے تھے، وہ انشاءاللہ تفصیل آنے والی ہے۔ لیکن اسی غفلت کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بندوں کو اس طرف بندوں کے ذہن کو منتقل فرمایا کہ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے تم گریز نہیں کر سکتے، جس سے تم کو گزارنا ہے ہر حال میں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، اور وہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان 2 باتوں میں پہلی ایک اتنی روزمرہ کی اور ہماری اپنی عام زندگی میں اتنی کامن ہے، اتنی برتنے والی چیز ہے کہ ہم اس کو غور ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بات بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں شمار کیا۔ انسانی ذہن بالکل منتقل نہیں ہوتا، انسانی ذہن اس کو ایک روٹین سمجھتا ہے، روزمرہ کی ایک کیفیت سمجھتا ہے، اور کبھی غور اس پر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ لیکن اگر شمار کیا جائے تو قرآن مجید میں شاید کم سے کم 10 مقامات ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس میں اس حقیقت کو، اس چیز کو اپنی ایک نشانی کے طور پر پیش فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ چیز بہت ہی کامن چیز جس کے بغیر چارہ بھی نہیں، جس سے ہم روزانہ 2-4 ہوتے ہیں، جس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور جس کے لیے ہم کو خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو پینے کے لیے اگر پانی کا بندوبست کریں تو خرچہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ بغیر خرچے کے آپ کو ملتی ہے، اور وہ ہے نیند، رات میں سونا۔ بندے کبھی غور نہیں کرتے نیند کیا چیز ہے، سونے کی کیفیت کو بندے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کی، اور طبعی طور پر رات کی نیند اصل نیند ہے، دن میں تو ضمنی طور پر انسان سوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی نیند کا، اور رات کو نیند کے لیے بنائے جانے کا، اور نیند کو موت کے ایک نمونے کا تذکرہ اس طرح سے کیا قرآن مجید میں کہ انسان اس پر غور کرے، ذہن دھرے انسان۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے، اور کئی پہلو اس میں سے ہے، جس میں سے ایک پہلو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیند جو ہے ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سو جاتے ہو تو تم موت سے 2-4 ہو جاتے ہو، ارشاد فرمایا، ایک طرح سے مر جانا ہے، موت سے 2-4 ہو گیا بندہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو اس موت کو جاری رکھے، چاہے تو تم کو بیدار کرتے۔ واقعہ یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ نیند جو ہے موت سے بہت مشابہ ہے۔ نیند اور موت میں جو فرق ہے کہ
جب ہم سو جاتے ہیں اس موقع پر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے آرگنز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پکڑتا نہیں ہے، پیر سے انسان چلتا نہیں ہے، وہ اس کا دھڑ، اس کا جسم بستر پر پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے اندرونی اعضاء ہے وہ اندرونی اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، لہذا اس کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، سانس جاری ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، دل کا کام جاری ہے، اس کے گردے کام کر رہے ہیں، اس کے ہاضمے کا کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، موت ہو گئی، تو گویا موت سے آپ 50% قریب ہو جاتے ہیں نیند کے ذریعے سے۔ سونے کے بعد انسان 50% مر جاتا ہے، ظاہری اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں، اندرونی اعضاء کام جاری رکھتے ہیں، اور موت میں ظاہری اعضاء کے ساتھ ساتھ اندرونی اعضاء بھی کام چھوڑ دیتے ہیں، گردہ اپنا فنکشن چھوڑ دے گا، دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، وغیرہ وغیرہ، تو موت ہو گئی۔ تو گویا موت کے دروازے پر جا کر انسان واپس آتا ہے، اور پھر جب سو جاتا ہے وہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں اور غافل ہو چکا ہے، آس پاس کے ماحول سے بالکل بے خبر ہے کیا ہو رہا ہے، بہت ممکن ہے اس کے سینے پہ سے سانپ سرک جائے، اس کو اطلاع نہ ہو، وہ سوتا رہ جائے۔ تو ارشاد فرمایا، یہاں ایک دوسرا پہلو ارشاد فرمایا، قل من یکلؤکم باللیل والنہار، کون ہے جو رات میں تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری سیکیورٹی کرتا ہے، تمہارے دل کو کہتا ہے دھڑکتا رہے، تمہارے گردے کو کہتا ہے کام کرتا رہے، کون ہے جو تمہارے ڈائجسٹو سسٹم کو کہتا ہے کہ تو اپنا فنکشن کرتا رہے، باوجود اس کے کہ بندہ بے جان پڑا ہوا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ رحمان ہے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار الا الرحمن، اور رحمان سے ہٹ کے کون ہو سکتا ہے جو رات میں اور دن میں تمہاری نگہبانی کرے، تمہاری حفاظت کرے۔ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، لیکن مسئلہ وہی ہے جس کا اس سورت کے آغاز سے تذکرہ ہو رہا ہے، غفلت۔ ارشاد فرمایا بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکہ بندے پروردگار کے ذکر سے غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اگر اپنے پروردگار کو یاد رکھیں، اس کی رحمتوں کو یاد رکھیں، اس کے فضل کو یاد رکھیں، تو کبھی زندگی میں بغاوت نہیں آئے گی، کبھی زندگی میں کفر نہیں آئے گا، نافرمانی نہیں آئے گی، شرک نہیں آئے گا۔ پروردگار کے احسانات اور پروردگار کے احسانات کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت، انسان کتنا ضرورت مند ہے اس کی رحمتوں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کو بندہ یاد کرتا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو تو انسان کے سانس نہ چلے، اگر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہو تو انسان کا دل کام نہ کرے، اس کے کڈنیز کام نہ کرے، اس کی بینائی کام نہ کرے، اس کی زبان کام نہ کرے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر حکم کے چل سکتی ہے، سوچیے آپ۔ لیکن بندہ غافل ہے، اور بندے کی غفلت کو دور کرنے ہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا، کھانے کے بعد یاد دلایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، سونے سے پہلے یاد دلایا اللہ کو یاد کرو، اٹھنے کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ ضرورت سے فارغ ہو کر بھی اپنے مولا کو یاد کرو کہ کتنا بڑا احسان ہوا۔ اگر وہ حکم دیتا تو تمہاری اعضاء کام نہ کرتے اور تم اس آسانی کے ساتھ فارغ نہ ہوتے، اگر وہ حکم دیتا تو پھر بہت ممکن ہے کہ تمہارا گردہ کام کرنا روک دیتا، اور پھر اس کے بعد سے تم تڑپ جاتے۔ یہ تو پروردگار کی شان ہے کہ یہ ساری چیزیں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی اجرت کے چلا رہا ہے، جب تک اس کا حکم ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لہذا پروردگار کے ذکر سے غافل نہ رہو، اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہو۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کا لفظ ارشاد فرمایا، اور ذکر کے معنی یاد رکھنا، اور ذکر کے معنی عربی کا ایک کلمہ ایسا ہے کہ اردو میں ہم دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، یاد رکھنا اور یاد کرنا، دونوں میں ایک لطیف سا فرق ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنے کے معنی یہ کہ خیال میں رکھنا چاہیے، توجہ رہنی چاہیے کہ یہ کس کا احسان ہے، اور یاد کرنا
یعنی زبان بھی اس کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، زبان بھی اس میں عاقب اللسان رہے، کر رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، زبان سے بھی بندہ جو ہے اعتراف کرتا رہے۔ یہ دونوں چیزیں ذکر میں آ جاتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دن اور رات میں کون ہے جو تمہاری نگرانی کرے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، رحمان سے ہٹ کر۔ فرمایا رحمان ہی ہے جو سب کچھ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، لیکن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن بندے اللہ کے ذکر سے، اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، پیٹ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، بندو کیا تمہارے لیے کوئی ایسا خدا و معبود ہے جو مجھ سے تم کو روک سکے، ہمارے فیصلوں سے تم کو روک سکے؟ لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے روکنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ موت کا فیصلہ کر دے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ بیماری کا فیصلہ کر دے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پوری کائنات کا آپ نظام دیکھ لیں، عالمی نظام دیکھ لیں، وہ اگر طوفان لا دے کوئی روک نہیں سکتا، وہ اگر پانی برسا دے کوئی روک نہیں سکتا، وہ اگر پانی کو روک دے کوئی برسا نہیں سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کوئی ایسی انڈسٹری نہیں، کوئی ایسا معبود نہیں جو اللہ تعالیٰ سے تم کو روک سکے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، کوئی بھی ایسا جھوٹا خدا نہیں جو خود اپنی مدد کر لے، اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ اپنی موت و حیات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی تقدیر وہ بنا نہیں سکتا، وہ دوسروں کے سلسلے میں کیا کر لے گا؟ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ، اور کوئی ایسا نہیں جو ہم سے تم کو بچا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی بچا لے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ، صحبت آپ جانتے ہیں ساتھ دینے کو کہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص تعبیر میں یہ بات ارشاد فرمائی، کون ہے جو تمہارا ساتھ دے سکے گا؟ ہمارا فیصلہ آ جائے تو، ہمارا حکم آ جائے اور تمہارا ساتھ دے گا؟ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی تم کو بچا نہیں سکے گا، بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بندے کہاں جاتے ہیں؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، ہم نے ان کو بھی زندگی دی، ان کے آبا و اجداد کو بھی زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، اور جب لمبی عمر ہو گئی، لمبی مہلت ہو گئی، حتی طال علیہم العمر، جب عمر لمبی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا اور یہ سمجھا کہ بس عمر جاویدہ لے کر آئے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی لے کر آئے ہیں، کون ہے جو ان سے زندگی کی نعمتوں کو چھین سکتا ہے؟ لیکن ان کو غور کرنا چاہیے تھا، ان کو غور کرنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ موت کیسے ہمارے دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا افلا یرون، کیا یہ نہیں غور کرتے، کیا یہ نہیں دیکھتے انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم روئے زمین کو ان کے لیے اطراف سے گھیر کر تنگ کر رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک بہت بڑی دعوت تھی غور کرنے کی کہ ذرا غور کرو، دھیرے دھیرے تمہارے لیے دائرہ عمل تنگ ہوتا جا رہا ہے، تمہاری جو ایکٹیویٹیز تھی پوری جزیرۃ العرب میں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت قائم کرتے ہیں، اس کے بعد وہ خطہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی، اور مشرکین مکہ ہے کہ ان کی سرگرمیاں لمیٹڈ ہوتی جا رہی، ہوتے ہوتے سن 8 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے بھی ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ ایک تو یہ غور کرنے کی بات ہے، اور دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر انسان کو ایک میدان دیتا ہے، فیلڈ، اور اس میں کھل کے وہ کام کرتا ہے، شاید بڑی اچھی ہے اور طرح کا وہ کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نعمت سے وہ لطف اندوز ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے میدان کو بھی تنگ کرنے لگتا ہے، اور زندگی کا میدان جو تنگ ہوتا ہے اس کی سرگرمیاں جو دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہیں، تو وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو نعمتیں ہیں یا وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے
وہ چیزوں میں بھی تنگی آتی ہے، کمی آتی ہے۔ وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اس طور پر آتی ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ بیچارے کو شوگر ہوئی، اب دائرے عمل کم ہو گیا، میٹھے سے اس کو ہاتھ روک لینا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اور دائرہ اللہ تعالیٰ اس کا تنگ کرتا ہے، بی پی بھی ہو گیا، اب اور کھانے پینے میں محتاط ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ 60-65 سال کا نہیں ہوا، اس کو یہ بھی پتا چلا کہ گردے کا عارضہ ہے، لہٰذا گوشت بھی اس کے لیے ممنوع ہو گیا، دائرے عمل اور کم ہو گیا، اور کم غذاؤں کے درمیان وہ رہ گیا، کم چیزوں ہی سے کھیل سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ، اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق اٹھاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا رزق کم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے موصوف کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا جب کہ تم ہر چیز کھاتے تھے، ہضم کرتے تھے، ایک وہ وقت تھا جب تم ہر کام کے قابل تھے، اور دن تو دن رات کی کسی پہر اٹھ کر تم جو چاہے وہ کرتے تھے، جیسی چاہے ورزش کرتے تھے، جتنا چاہے دوڑتے تھے، جہاں چاہے سفر کرتے تھے، جو چاہے وہ فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن غور کرو اس کے بعد دھیرے دھیرے کمی آتی جا رہی ہے کہ نہیں تمہاری زندگی میں؟ تو زندگی کو اپنا ایک میدان سمجھو، اور اس کے بعد غور کرو یہ میدان تمہارے لیے تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں۔ ہر انسان جب محاسبہ کرے گا اور وہ خاموشی کے ساتھ اس پر غور کرے گا تو ضرور اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ دن بدن انسان کی یہ نعمتیں تنگ ہوتی جا رہی ہے، یعنی دائرے عمل تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سرکل میں جس دائرے میں وہ جی رہا ہے اس میں کمی آتی چلی جا رہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ زندگی کی نعمت عنایت فرمائی ہے، زندگی کا سرمایہ عنایت فرمایا، اور اس کے بعد سے وہ دھیرے دھیرے زندگی کا سرمایہ واپس لیتا ہے، اور واپس لینے کے بعد آخری وقت میں چارج لیا جاتا ہے، چارج کے ساتھ پھر حساب بھی لیا جاتا ہے، یہ بات سمجھ لو۔ لہذا حساب کا بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ بچہ کے معنی ہوتے ہیں انجوائے کرنے کا موقع دینا، لطف اندوز ہونے کا موقع دینا، یہاں مراد یہ ہے زندگی دینا، زندگی کا ساز و سامان عطا کرنا۔ ہم نے ان کو زندگی کا ساز و سامان دیا، وہ آباءہم، ان کے آباء و اجداد کو کہ ہم نے زندہ رکھا تھا، ان کو بھی زندگی کا ساز و سامان دیا تھا۔ حتی تعالیٰ علیہم العمر، جب عمر لمبی ہو گئی تو سمجھے کہ بڑے تیسمار کا ہے، بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو۔ حالانکہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم دھیرے دھیرے زمین کو ان کے لیے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ افاہم الغالبون، ہے یہ کنٹرول کرنے والے، ہے ان کے اندر یہ صلاحیت کہ ان سارے حالات پر کنٹرول کر کے اپنی ڈھلتی عمر کو روک لیں، اپنی صحت کو روک لیں، اپنی صلاحیتوں کو روک لیں۔ ہے ان کے اندر صلاحیت، لازمی بات ہے کسی کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ حکمراں ہو وہ نہیں روک سکتا، دھیرے دھیرے صحت اس کے ہاتھ سے جاتی ہے، دھیرے دھیرے زندگی کا سرمایہ، دھیرے دھیرے یہ خوشیاں، یہ ساری چیزیں گزرتی چلی جاتی ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمان کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے تم کو سمجھائی جا رہی ہیں، ورنہ تم غور نہیں کر سکتے تھے۔ قل انما انذرکم بالوحی، اے نبی آپ یہ کہیے میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ مولا کا احسان ہے کہ تمہارے ذہنوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، ورنہ انسان غفلت کی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے گزر جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان غفلت کی زندگی بسر نہ کرے، اس کے دل میں پروردگار کی معرفت ہو، اس کو آخرت کا احساس ہو، وہ ایک ذمہ دار مخلوق بنے اور بکروں اور بہنوں کی زندگی وہ بسر نہ کرے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ وہی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ انسان اندھا بہرا بننا چاہتا ہے۔ لا یسمع الصم الدعاء، ارشاد فرمایا کہ جو بہرا ہوتا ہے اس کو کوئی دعوت کیسے سنائی دی جائے گی؟ بہرا ہے وہ، جب بہرا ہے تو کوئی آواز کیسے سن سکتا ہے؟ یہاں دعا کا لفظ ہے، دعا کے معنی ہم اردو میں عام طور پر یہی مفہوم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا، لیکن عربی کے اعتبار سے بلانا، کسی بھی بلانے کو، کسی بھی بلاوے کو دعا عربی میں کہہ سکتے ہیں۔ عربی کے اعتبار سے دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو بلایا جا رہا ہے دین کی طرف، اس کو بلایا جا رہا ہے کامیابی کی طرف،
لیکن ہے بیچارہ بہرا، بہرا تو سن ہی نہیں سکتا تو کیسے فائدہ ہوگا؟ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب اس کو آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بچو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو وہ بہرا بنا ہوا ہے۔ کیسے بہرا بنا ہوا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی دعائی دی گئی اور وحی الہی سنائی گئی تو انہوں نے کہا ہم اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ انہوں نے کہا صاف طور پر کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے۔ اور یہ تو مشرکین مکہ تھے جو جری تھے، اپنے کفر پر وہ اتنے منشرے تھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم قرآن بات سننا نہیں چاہتے، لیکن دوسرے اور بھی جو مخلوق ہے مشرکین، ان کے اندر جرأت ہمت نہیں ہے وہ یہ کہہ سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ زبان حال یہ کہتی ہے کہ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال لینا چاہتے، نہیں سننا چاہتے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے کان میں نہ داخل ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی بات سن لے اور اثر کر جائے، زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی پڑ جائے اور کچھ ایسے فوائد جو شرک کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں، کچھ ایسے فوائد جو نافرمانی اور بغاوت اور شریعت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مل رہے ہیں، وہ فوائد سے ہاتھ دھونا پڑے، لہذا بات سنو ہی نہیں۔ یہ مزاج جو انہوں نے بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود بہرا بنا رکھا ہے، اور بہروں کو کون سنا سکتا ہے؟ پکار بہروں تک، بہروں کے کان تک کب پہنچ سکتی ہے جبکہ خود وہ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بچنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے تو آواز ہی ان کے کان میں نہیں پڑ رہی تو یہ کیا بچیں گے؟ لیکن وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، جب آپ کے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا ان کو چھو کر چلا جائے گا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اس وقت یہ کہیں گے ہم بہت بڑے ظالم تھے، تباہی ہو بربادی ہو ہماری کہ ہم بہت بڑے ظالم تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ایک ایسا بندہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا، نیکیوں پر کاربند تھا، لیکن بہت آزمائشوں کے ساتھ وہ گزرا، بڑی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں اور مالی پریشانیاں، مسائل، مصیبتیں، ساری چیزیں وہ دیکھتا رہا، جھیلتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی میدان حشر میں۔ میدان حشر میں کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ جنت کا ایک جھونکا بھیجیں گے، اور یہ جنت کا جھونکا اس کے چہرے کو مس کرتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، مصیبت پریشانی کیسی رہی تم پر؟ تو وہ کہے گا اللہ مصیبت پریشانی آپ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کو میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں کافر ہوگا جو دنیا میں بہت حکومت کرتا ہوا، کھاتا پیتا ہوا گیا ہوگا، ہر قسم کی اس نے خوشی دیکھی ہوئی ہوگی، ہر قسم کا وہ اس دنیا میں انجوائے ہوا ہوگا ہر نعمت کا، لیکن میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا، جہنم کا ایک جھونکا آئے گا جو اس کے چہرے سے مس کرتے ہوئے گزر جائے گا، ٹچ کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا کہ کتنی خوشیاں دنیا میں کی، تو وہ کہے گا خوشی کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، خوشی کس کا نام ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم دنیا میں برتتے ہیں، جس کا ہم تجربہ دنیا میں بار بار کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ سفر میں بہت صعوبتیں جھیل کر گھر پہنچے، بہت پریشانی ہوئی، فلائٹ بھی لیٹ ہوئی، گاڑی بھی لیٹ ہوئی، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ملا، جگہ بھی صحیح نہیں ملی، ہر قسم کی پریشانی سے گزرتے ہوئے گھر پہنچے۔ لیکن گھر پہنچنے کے بعد ایک ایسا شخص جس کو گھر میں اپنے والدین کی پوری محبت ملی اور بھگت ہوئی، اس کو سینے سے لگا لیا گیا اور اس کے لیے ہر قسم کے آرام کا سامان، جو ایک جھوٹا دیکھے گا گھر میں اس کے استعمال کا، تو وہ پلٹ کے سفر کی مصیبتوں کو ایک لمحے کے لیے یاد نہیں کرے گا، بھول جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک صاحب بہت پیر پھیلا کرائے ہوئے ہیں اور بہت اچھا سفر کیا، سفر میں سارے مزے وہ لوٹتے ہوئے چلے آئے،
लेकिन घर आने के बाद मालूम हुआ लड़ाई झगड़ा बेवक्त क्यों आ गए, तुम कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, धक्के देके उसको निकाल रहा है, तो लाजमी बात है उसको इतना शौक होगा, सदमा होगा, ज़हनी तौर पर इतना मुतासिर होगा, वो एक काश में सफर न किया होता या ना आया होता तो अच्छा था, ये सूरत हाल से मैं न गुजरता तो अच्छा था। यही कैफियत होगी मैदान हशर में कि सारी नेमतों से इस दुनिया में माला माल जिंदगी ऐसी गुजारा आराम की पैर फैलाकर, लेकिन जो जहन्नम का जो एक झोंका आएगा जिससे उसके जहन्नम का अंदाजा होगा, चेहरे से गर्म एक पकाती हुई हवा गुजरेगी, तो लाजमी बात है उसका चेहरा जब दहक जाएगा तो उस वक्त वो सोचेगा हमेशा इसी जहन्नम में रहना है, तो काश दुनिया में कोई नेमत न मिली होती, लेकिन यह नाकामी का मुंह न देखना पड़ता। नफ़ा कहते एक झोंके को, एक जैसे खुशबू का एक झोंका आता है और जैसे बाहर का एक झोंका आता है, एक हवा आती है ठंडी सी आपके चेहरे से, वो मिलते हुए गुजर जाती है, ऐसी चीज को नफ़ातुन कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता वाले इन मस्सतुम नफ़ातुन मिन आज़ाबि रब्बिक, ऐ नबी आपके परवरदिगार के अज़ाब का एक झोंका जब इन नाफरमानों को, गफलत में जिंदगी बसर करने वालों को छू कर चला जाएगा, लयक़ूलुन्ना, तो जरूर कहेंगे या वैलना, ऐ हमारी तबाही, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम बहुत जालिम थे, बहुत जुल्म किया हमने अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी की। और फिर उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा, अब अल्लाह ताला ने आखिरत याद दिला दी, वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम मीज़ान अमल को नस्ब कर देंगे। नदौ के माने रख देना, अल-मवाज़ीन मीज़ान की जमा है जिसको हम आम अल्फाज में तराजू कहते हैं, लेकिन लाज़मी बात है ये तौलने का एक आला होगा। तराजू और उसके पल्ले ये तो एक ऐसी चीजें हैं जो आम जिंदगी में बतौर मिसाल पेश की जाती हैं, आमाल को तौलने का, और अल-क़िस्त इंसाफ के साथ इरशाद फरमाया, पूरे इंसाफ के साथ आमाल को तौलने का ये एक आला होगा जो अल्लाह ताला नस्ब फरमाएगा। उसकी क्या हकीकत होगी वो तो अभी हम दुनिया में नहीं बता सकते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि पिछले जमाने में जो एग्जिस्ट बॉडी होती थी, जिस्म रखने वाली चीज, उसको तोला जाता था, उसका वजन किया जाता था कि ये 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है। लेकिन तरक्की करते करते आज हम उन चीजों को तोलने लगे हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जिनका जिस्म नहीं होता। लिहाजा आप आवाज कितनी निकल रही है एम्पलीफायर में तोल लिया जाता है, इसको बताया जाता है 2 दर्जे की, 3 दर्जे की, 5 दर्जे की है। जिस्म में हरारत कितनी है, उस हरारत की कोई बॉडी नहीं है, लेकिन थर्मामीटर आपको बता देता है। ये भी एक तरह का लफ्ज, तौल इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन पैमानों पर अंदाजा तो लगाया जाता है कि किस दर्जे की हरारत है। अब आप जानते हैं कि गर्मी कितनी है ये मालूम कर लिया जाता है, और आप जानते हैं कि ज़लज़ले की हरकत किस दर्जे की है ये बता दिया जाता है, और आप जानते हैं कि हवाओं की रफ्तार किस तेजी के साथ है ये बता दिया जाता है, वगैरह वगैरह। कि जब इंसान ने थोड़ी सी मेहनत की, भी बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की और इख्तिताम तक बात नहीं पहुंची, ये थोड़ी को कहा जा सकता है कि खत्म हो गई साइंसी तहकीक और इंसान आखिरी दर्जे में पहुंच गया, अभी तो चल रहा है सफर। तो इंसान इतनी तरक्की कर सकता है कि ऐसे आलात इजाद कर ले कि अनदेखी चीजों को उन आलात के जरिए से पकड़ा और नापा जा रहा है, और उनके साइज को बताया जा रहा है, उनके दर्जे को मुतय्यन किया जा रहा है। तो जो आमाल है वो आमाल को अल्लाह ताला तौल ले, ये अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये तो हम ईमान रखते हैं। इसके साथ साथ मुफस्सिरीन ने ये भी फरमाया बहुत मुमकिन है आमाल को खुद जिस्म दे दिया जाए, आमाल को खुद जिस्म दे दिया जाए। कि मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार तुमने खैरात की, बहुत छोटी सी 1 रुपया था जो तुमने दे दिया, अब लाज़मी बात है इसके बाद इंसान भूल भी जाता है, इंसान भूल जाता है, उसको याद भी नहीं रहता, आपको याद नहीं रहता कि आपने 1 हफ्ता पहले किसी के हवाले 1 रुपया क्या किसी चौराहे पे किसी मांगने वाले के हाथ पे आपने रुपया रखा हो, खुद याद नहीं रह जाता हफ्ते भर के बाद। तो ऐसे ही इंसान मैदान हशर में पहुंचा होगा तो वो देखेगा कि उसका अजर बहुत के पहाड़ के बराबर है,
बड़ा वजनी, वो कहेगा मैं इतना बड़ा सदका में नहीं किया था जिंदगी में, इतना बड़ा सदका, इतनी बड़ी खैरात मैंने नहीं की थी जिंदगी में। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा नहीं, तुमने जो नेकी की थी, जो सदका किया था, जो खैरात की थी, वो साइज में बहुत छोटी थी, 1 ही रुपया था, लेकिन बड़ा याद रखो वो रुपया तुम्हारी जेब में वाहिद था, तन्हा था, और उसके जरिए से आगे तुमको मिसाल के तौर पर बस का किराया पूरा करना था या फला जरूरत को पूरा करना था, लेकिन तुमने अपनी जरूरत को नजरअंदाज किया और उस गरीब की जरूरत को तुमने तरजीह दी, और बावजूद अपनी जरूरत के तुमने वो रुपया उसके हाथ में रख दिया। ये अमल हमको इतना पसंद आया कि इस छोटे से अमल को हमने तरक्की देकर बढ़ाकर, और जिसको हम कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करने के बाद उसमें जो इजाफा होता है, मुजाफा इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, हमने बेपनाह इजाफा करके आज तुम्हारे लिए ये अजर तैयार कर रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि बाज़ औक़ात ऐसा होगा मैदान हशर में कि इंसान नाकामी का सामना करने जा रहा होगा, आमाल की कमी की वजह से अचानक ही एक अमल उसका मिज़ानी अमल में डाला जाएगा और उसके नेकियों का पल्ला भारी होता चला जाएगा। वो पूछेगा कि अल्लाह मैंने इतना बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं किया था, तो उसको बताया जाएगा कि दुनिया में जो काम तुमने किया था वो काम उसको बहुत छोटा हल्का फुल्का था, जिसको तुमने भी याद नहीं रखा, लेकिन वो काम उसके पीछे तुम्हारी नीयत और उसके पीछे तुम्हारा कौन से जज्बा और उस वक्त तुम्हारे लिए करने में जो दिक्कतें पेश आई, वो सारी चीजों की वजह से अल्लाह ताला ने इसको इतना मकबूल फरमाया, इतना मकबूल कर दिया कि आज उसकी वजह से तुम्हारी नेकियों का पल्ला भारी होता चला जा रहा है। इसको मिसाल दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इतनी प्यारी और सिंपल मिसाल है, आसान कि देहात का बहुत ही सीधा साधा आदमी भी समझ ले। इरशाद फरमाया, देखो एक जानवर वो बच्चे को जन्म देता है, देखा होगा आपने कि भैंस और गाय वो बच्चे को बछड़े को जन्म देती हैं, और उसके बाद उनके अंदर सलाहियत नहीं है कि उसको वो रोजाना नहलाए, उनके अंदर सलाहियत नहीं है कि टाइम पर वो ग़िज़ा दे, और उनके अंदर सलाहियत नहीं है बीमार हो जाए तो इलाज करे, लेकिन उस जानवर का मालिक उस बछड़े की देखभाल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि देखभाल करते करते आपने घोड़े का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, कहा कि उसको पूरे घोड़े के साइज का बनाता है, और उसकी खिदमत कर करके मालिक उसको अपनी तकमील तक पहुंचाता है, उरूज तक पहुंचाता है, अपनी उम्र तक पहुंचाता है। इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही अल्लाह ताला का मामला है कि तुम एक घपला खर्च करते हो, 1 रुपया खर्च करते हो, लेकिन परवरदिगार उसको पाल पोस कर आखिरत के दिन उसको पूरा जवान करके इंशाअल्लाह तुमको लौटाएगा। वो भारी शक्ल में तुमको मिलेगा और के पहाड़ के अजर की शक्ल में तुमको मिलेगा। तो मीज़ान अमल होगा, तौलने का एक पैमाना होगा, उसमें इंसान के अमाल तौले जाएंगे। वो कब होगा उसका मरहला आप जानते हैं, उसका मरहला आएगा दूसरे मरहले में, जबकि मैदान हशर में पहले इंसान जमा कर दिए जाएंगे, और मैदान हशर में सारे इंसानी से पहले वो बता चुका हूँ, एक लंबा चौड़ा मैदान होगा जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा फरमाया, इरशाद फरमाया, ना उसमें कोई चढ़ाव होगा ना उतार होगा, एक सपाट किस्म का हमवार यहाँ से वहां तक लंबा तक मैदान होगा। वो मैदान कहाँ से आएगा, उसके सिलसिले में बहुत सी तशरीहात है। मुफस्सिरीन ने फरमाया आपके ग्लोब को खींच के लंबा कर दिया जाएगा। उसके लिए मैं बलून की मिसाल दे चुका हूँ कि बलून को अगर आप काट के लंबा खींच दें, उसके रबर को कितना लंबा होगा, उसी तरह इस धरती को अगर खींच दिया जाए कितनी लंबी होती चली जाएगी। सोचिए, उसी में से मुर्दे बरामद होंगे, और फिर वो जहाँ से सूर फूका जा रहा है उस तरफ भागेंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, सूरज तो बुझाया जा चुका था, सूरज की रोशनी तो पहले ही बुझा दी गई थी, वो तो खत्म हो गया था, तो तारीकी थी, तो रोशनी कैसे होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, रब के नूर से जमीन में उजाला होगा, और फिर उसके बाद से नया सूरज पैदा होगा, और उसके बाद से नया आसमान, नई कायनात वजूद में आएगी, और मैदान हशर में बंदे खड़े हुए अपने आप को पाएंगे। उसके बाद
اللہ تعالیٰ کی جانب سے منادی ہوگی اور کہا جائے گا کہ ابھی میدان حشر ہے اور تم کو حساب کتاب کے لیے آگے بڑھنا ہے. بڑی تفصیل ہے, مجھے میزان عمل کی طرف آنا ہے جس کا تذکرہ آ جا رہا ہے. تو اس موقع پہ بندے اپنے اپنے مقام سے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ اچانک نام اعمال انسان کے پاس پہنچنا شروع ہوں گے, جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تعبیر شاید فرمائی کہ وہ اڑنے والی چیز ہوگی, اڑ کے آ رہے ہوں گے. اور بندہ دیکھے گا ایک چیز اڑتے ہوئے آ رہی اور اڑتے ہوئے سامنے سے آ کے اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب لگے گی, خوش ہو جائے گا, فرحان, کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑی کرم فرمائیاں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں. اور بعض دیکھیں گے کہ یہ نام اعمال ہوتا ہوا اس کے پیٹھ کی جانب سے بائیں طرف لگے گا. جب بائیں طرف لگے گا تو چہرہ سیاہ پڑ جائے گا, گھبرائے گا, روئے گا, تڑپے گا, سمجھ جائے گا ناکامی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور ادھر ادھر جیسے ایک جانور کو مذبح کی طرح ذبح کرنے والے مقام کی طرف لے جایا جاتا ہے تو پیدل بدلتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے, ایسے ہی بندہ کوشش کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ساقط و شہید دو ہوں گے, ایک گواہی دینے والا اور دوسرا دھکے دے دے کے آگے بڑھانے والا. یہ دو کون سے فرشتے ہوں گے؟ بہت سارے مفسرین نے فرمایا وہی ہوں گے جو دنیا میں ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو فرشتے مقرر فرمائے جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ ارشاد فرمایا شہید, وہ گواہی ہوں گے, گواہی دیں گے کہ مولا کوئی بات غلط نہیں لکھی گئی. اور اس کی قرآن پاک میں خود صراحت ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی, وہ تو علام الغیوب ہے, وہ تو جانتا ہے کس نے کیا کیا. لیکن بندے کے لیے حجت ان پر پوری ہو جائے, بندہ یہ نہ کہے کہ منمانی فیصلہ ہو رہا ہے, کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس گواہ کو مقرر کریں گے. وہ کہے گا میں ریکارڈ کیا ہوا, بولیے آپ کہاں انکار کرتے ہیں, کون سے کام سے آپ انکار کرنا چاہتے ہیں اس نام عمل میں, کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو میٹ دیا جائے. بولیے میں بتاتا ہوں آپ کو کب آپ نے کیا تھا, کیسے آپ نے کیا تھا, کس اندھیرے میں کیا تھا, کس اجالے میں کیا تھا, مجھ سے پوچھئے, وہ گواہ کھڑا رہے گا. تو یہ دو فرشتے لے کے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہوں گے میزان عمل کی طرف. آپ شاید فرماتے ہیں کہ قیامت کے 3 مرحلے ہوں گے جس میں کسی کے کوئی کام نہیں آ سکوں گا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. کہاں باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا, اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آ سکے گی. ایک تو یہی میدان حشر میں جب دھیرے دھیرے میزان عمل کی طرف لایا جائے گا, دوسرے جب اعمال کو تولا جائے گا, تیسرے جب کہ بندہ پلسرا سے گزرے گا, اور یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. لہذا بندے کو آگے بڑھایا جائے گا اور آگے بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے وہ میزان عمل کی طرف جب پہنچے گا, اس کی جب باری آئے گی تو اس کے اعمال تولے جائیں گے. تولے جائیں گے کیسے, میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. دونوں شکلیں ممکن ہے کہ اعمال کو جسم نہ لے کر تول لیا جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان. جب ہم تول رہے ہیں آواز کو, جب ہم حرارت کو تول رہے ہیں, ہم ناقص بندے, تو لازمی بات ہے وہ تو خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ تو ہر چیز کو تول سکتا ہے. یا پھر یہ کہ دوسری رائے آپ قبول کر لیجیے جو مفسرین نے اختیار کی کہ اعمال کو جسم دے دیا جائے گا, جسم دے کر تولا جائے گا, ان کو ایک باڈی دے دی جائے گی, باڈی دے کر تولا جائے گا. جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے لیے ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اس پہ ذرہ برابر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. چھوٹی نیکی ظاہر نہیں کی جائے گی, وہ موجود ہوگی. چھوٹا سے چھوٹا گناہ وہ نہیں چھپایا جائے گا, نہیں اس کو ہٹایا جائے گا, اس کو رکھا جائے گا, سب کچھ تولا جائے گا. اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر کسی کا عمل تل کے رائی کے دانے کے برابر اگر ہوگا, رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, تو ہم اس کو پیش کر دیں گے. چھپے گا نہیں, وہ مخفی نہیں رہے گا. اور عمل سے مراد آپ جانتے ہیں وہ عمل خیر ہو یا عمل شر ہو, وہ گناہ کی شکل میں ہو یا نیکی کی شکل میں ہو, کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں رہ جائے گا. ہر چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز, کوئی چیز. انسان پریشان ہو جائے گا کہ
الفاظ بھی ہیں اس پہ ارشاد فرمائے گا، الفاظ بھی ہے، یہ میں نے گالی دے دی تھی یہ بھی ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ذرا میں کھاتے پیتے گھرانے کا ہوں، زمیندار ہوں، بڑے ملازمین ہیں، خدام ہیں، نوکری کرتے ہیں اور اس میں سے شرارت کرتے ہیں، ستاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے، مختلف سزائیں بھی میں دیتا ہوں، جان ٹپٹ کرتا ہوں، کبھی کبھار ان کو چپت بھی رسد کر دیتا ہوں، کبھی کبھار چھڑی بھی اٹھا لیتا ہوں۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ایسا معاملہ ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صراحت کے ساتھ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی خیانت، ان کی سستی، ان کی بے ایمانی، ان کا جھوٹ بولنا یہ بھی توڑا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں تمہاری سزا، تمہارا چپت مارنا، تمہارا چھڑی اٹھانا، تمہارا گالی کا دینا، تمہارے الفاظ کا کہنا یہ بھی توڑا جائے گا۔ اگر ان کے جرم سے تمہاری سزا اگر زیادہ بڑی ہوگی تو تم کو جواب دینا ہوگا، اور اگر ان کا جرم تمہاری سزا کے مقابلے میں ہلکا رہے گا تو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے چھوٹی بڑی ساری نیکیوں اور برائیوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس جائزہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب وہ روتے رہے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پھر آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول ساری چیزوں سے میں ویڈرا ہونا چاہتا ہوں، ہر چیز چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا قیامت کے دن درد شریف ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جتنی ذمہ داریاں ہوں گی جس کو بندے بہت خوش ہو کے اٹھاتے ہیں، عہدوں کا ملنا، ذمہ داریوں کا ملنا، فرمایا کہ دنیا میں جتنی ذمہ داریاں ہوں گی اتنی آخرت میں باس پرس ہوگی، سوالات ہوں گی، اور دنیا میں جتنی سیدھی سادھی زندگی بندہ بسر کیا ہوگا اتنی آسانی سے وہ میدان حشر سے میزان عمل سے پار ہو جائے گا، چھٹی ہو جائے گی، اتنا ہلکا پھلکا اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جب فرمایا کہ بالعموم انسان کی نیکیاں غالب ہوگی اور اس کی نیت بڑی اچھی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا اور نیک نیتی اس کے اندر سرایت کی ہوئی ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقبول کرتے ہوئے اس کو قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا کہ اس کا رکاوٹ کا حساب لو، مجھے معلوم ہے کیسا نیک بندہ تھا، کیسا بھلا تھا، لہذا پوری نعمتیں اور ان کی لسٹ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس کے ریئیکشن میں، رد عمل میں، اس کا پورا محاسبہ، اس کی ضرورت نہیں، حساب ہی اسیرہ ٹھیک ہے، دیکھ لو نیکیاں زیادہ ہے کہ نہیں ہے، نیکیاں زیادہ ہے لہذا وہیں کو آگے بڑھا دو، جنت کی طرف لمبا نہ کھینچو۔ اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں انسان کے اندر جب وہ نیک نیتی، وہ اخلاص اور وہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی محبت غالب نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے، ایک ایک لقمے کا حساب لیا جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر 2 سالن ہوتے تھے تو دونوں سالنوں کا حساب لیا جائے گا، جب پھر بندہ پھنس جائے گا۔ ارشاد فرمایا اما من نوقشا، جس کا حساب لے لیا گیا لمبا، نوقشا مناقشہ ہو گیا ذرا اچھی طرح سے جس کی کھینچائی ہوگی، فقط ہلاکا تو برباد ہو گیا بیچارہ، وہ کہاں سے جواب دے سکے گا۔ اسی لیے انسان کا اخلاص وہ بھاری رہنا چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، لفزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مغلوب ہو جائیں گی، دب جائیں گی اس وقت جب کہ انسان کی نیکیاں خالی ہو۔ تو یہ وہ نام اعمال کو تولنے والا آلہ ہوگا جس میں نام اعمال کو ڈالا جائے گا، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ یہ بندہ محسوس کرے گا کہ گناہوں کا پلہ ہے کہ جھکتا چلا جا رہا ہے اور نیکیوں کا پلہ بڑا ہلکا پڑ گیا، بڑی شرمندگی، بہت پریشان۔ اچانک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کچھ حکم دے گا اور فرشتے کچھ عمل اس میں رکھیں گے کہ فوراً ہی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جائے گا، بندہ حیران رہے گا وہ کون سا عمل ہے، وہ پوچھے گا۔ تو دنیا میں ایسا محسوس ہوگا بہت معمولی سا تھا، کسی کی عیادت اس نے کی تھی، دنیا میں ایسا محسوس ہوگا کسی مریض کے لیے رات اس نے جا کے گزاری تھی اور اس کو بھول گیا تھا، دنیا میں محسوس ہوگا بڑا چھوٹا سا عمل تھا کہ کسی کو اس نے اپنے ٹفن کا آدھا حصہ دے دیا تھا، کھلا دیا تھا، دنیا میں ایسا محسوس ہوگا بڑا چھوٹا سا عمل تھا کہ چلتے چلتے اسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرا دیا تھا اور سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت کے دن یہ بڑا اجر ملے گا۔ دنیا میں ایسا ہوا ہوگا
کہ بہت ہی خوشی ملتے ہی بڑی خوشی کے ساتھ اس نے سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیا تھا. سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ریکارڈ ہوگا. لیکن یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہ صرف ریکارڈ ہوں گی بلکہ جب وہ نام اعمال میں ڈالی جائیں گی تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا چلا جائے گا اور اس کو گناہوں سے نجات ملتی چلی جائے گی. لہذا یہ حکم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. کون سی نیکی ایسی ہے پتہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو نجات کا ذریعہ بن جائے. کون سا شر اور برائی اور گناہ ایسا جو تمہارے لیے مصیبت کا مسئلہ بن جائے, پھنس جاؤ تم اس کی وجہ سے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بھی دے دی کہ ایک خاتون نے بلی کو ستایا, گلے میں رسی باندھ کر اس کو بھوکا ستایا, بھوکا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں جھونک دیا. اور ایک صاحب بیچارے سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ سامان نہیں ہے, بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں, پیاس بہت لگ رہی ہے, کنواں آیا, ڈول نہیں تھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے کنویں کے اندر سیڑھیوں سے اتر کے پانی پیا. پانی پینے کے بعد پھر اوپر آئے اور اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے کہ دیکھا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے, ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے, پانی کو ترس کر دیکھ رہا ہے. ان کو بہت ترس آیا کتے پر. اس کے بعد سے وہ اترے اور ان کے پاس ڈول نہیں ہے, برتن نہیں ہے پانی لائے, تو انہوں نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور منہ میں موزہ پکڑ کر وہ سیڑھیوں کو پکڑتے ہوئے کنویں کے اوپر آ گئے اور انہوں نے کتے کو پانی پلایا. اس کے بعد چلتے بنے. یہ ایک چھوٹا سا کام تھا, 5-10 منٹ انہوں نے غور بھی نہیں کیا تھا کتے کو پانی پلا رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. لیکن انسان نیکیوں کے سلسلے میں, گناہوں کے سلسلے میں غور نہیں کرتا. غور کرے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام آ سکتی ہے, چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی مصیبت بن سکتی ہے. غور کرے, غفلت میں زندگی بسر نہ کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائی کے دانے کے برابر, حبہ دانے کو کہتے ہیں, ان كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارا کوئی عمل ہے, أَتَيْنَا بِهَا, ہم اس کو لے کر آئیں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, ہم حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہے. ہم کو نہ میزان عمل کی ضرورت ہے, ہم کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے, ہم کو نہ گواہی کی ضرورت ہے, ہم کو نہ تمہارا لکھے ہوئے اعمال کے ریکارڈ کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے تو تم جہنمی ہو, جہنم میں جاؤ, کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رحمان کی رحمتیں ہیں اور یہ اس کی مہربانی ہے, اور وہ مجرموں کو بھی اور مومنوں کو بھی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس انصاف کتنا ہے, انصاف کتنا ہے. لہٰذا سب سے پہلے ریکارڈ دے دیا جائے گا, اور ریکارڈ دے کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا اقرأ بنفسک, اقرأ کتابک, پڑھو تم اپنا ریکارڈ, کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, پہلے تم خود حساب کتاب لے لو. پہلے انسان خود کہے گا ہاں اللہ میں نے غلطی کی, پھر اس کے بعد بہترے بدلے گا تو فرشتوں کی گواہی, اس کے بعد بھی بعض باتیں ایسی کہے گا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا, یہ چھوٹی سی بات پہ مجھے پکڑا جا رہا ہے, میں نے کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا, تو نہیں, تمہارا ہاتھ کہے گا. اب زبان کو باہر لگا دو, ہاتھ سے پوچھو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, چلتے ہوئے حرکت کی تھی کہ نہیں کی تھی, اور آنکھ سے پوچھو اور پیر سے پوچھو, پھر انسان کے اعضاء خود گواہی دیں گے اور وہ شرمندہ ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس لیے ہوگا کہ بندے کے اوپر حجت پوری ہو جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اپنے ججز کی طرح تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھو کہ وہ گواہیوں کی بنیاد پر, اپنے ججز کی طرح اللہ تعالیٰ کو نہ سمجھو کہ وہ ثبوت کی بنیادی پر فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی مینٹلٹی کے اعتبار سے, آپ یہ کہہ لیجیے ان کی ذہنیت کے اعتبار سے ساری چیزوں سے دوچار کیا, گزارا تاکہ پھر حجت پوری ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے اندر غفلت نہیں تھی, وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے تھے. اور اس کے لیے تذکرہ شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف نام دیا, چونکہ سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل گزر چکی ہے, اسی لیے یہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ, ہم نے عنایت کی تھی, ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو اور ہارون کو ایک ایسی کتاب الفرقان جو فرق کرتی تھی حق و باطل کے درمیان. قرآن مجید کی بھی صفت ہے یہ,
बार बार अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सिफत भी है अल फुरकान से, और तौरात की सिफत के लिए भी अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला की हर किताब हक व बातिल में फर्क करती है। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ये दो नबियों और रसूलों के जरिए से अल्लाह ताला ने उस वक्त की इंसानियत को तौरात इनायत फरमाई थी। वो दिया उस पे रोशनी थी, हिदायत का नूर था उसमें। और तीसरी चीज वो मुत्तकीन और अहले तक़वा के लिए उसमें उनका तज़किरा था, जिक्र नसीहत का सामान था, गफलत से बेदार होने का सामान था। लेकिन किसके लिए था? देखिए, हक व बातिल का इम्तियाज करने वाली किताब, अच्छाई और बुराई का फर्क कर देने वाली किताब, खैर और शर को अलग अलग कर देने वाली किताब, ये सारी इंसानियत के लिए थी। वो दियान और नूर, रोशनी, हिदायत का नूर, अल्लाह ताला से जोड़ने की सिफत, ये नूर की कैफियत सब इंसानों के लिए थी। लेकिन ये तज़किरा और नसीहत का सामान किसके लिए बनी? ये किताब उनके लिए बनी जिनके अंदर लिल मुत्तकीन तक़वे की सिफत थी। आप सोचेंगे पहले से तक़वा मौजूद है तो फिर किताब का क्या फायदा? नहीं, ये पहले से मौजूद है नहीं, ये असलन इंसान की एक सिफत होती है। जब ये इंसान के अंदर आती है तो इंसान को फायदा होता है। वो सिफत क्या है? सिफत ये है कि बंदे के अंदर ये शऊर, बंदे के अंदर ये एहसास और बंदे के अंदर ये जज्बा रहना चाहिए कि हम अल्लाह के गज़ब से बचें। अगर ये जज्बा ही नहीं है, मफकूद है, खत्म हो गया, तो लाज़मी बात है बड़ी से बड़ी किताब क्या, अल्लाह का रसूल मौजूद रहा, जिंदगी भर समझाता रहा और ऐसे लोगों को फायदा नहीं हुआ। पहले जज्बा होना चाहिए, इंसान के अंदर सलाहियत होनी चाहिए। मुर्दे के खूब इलाज किया जाए, वो जिंदा थोड़ी हो जाएगा। जिंदगी पहले अंदर होनी चाहिए, तभी तो इंसान कुछ कर सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिस बंदे के अंदर तक़वा है, यानी अल्लाह के गज़ब से बचने का जज्बा है, अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा है, अल्लाह ताला का खौफ है, हराम से बचने का जज्बा है, नेकियां हासिल करने का जज्बा है, आखिरत की कामयाबी हासिल करने का जज्बा अगर अंदर है, तो फिर ये अल्लाह ताला की किताबें मुफीद होती हैं, नफा बख्श होती हैं। इसीलिए आप कुरान पाक के सिलसिले में देखें कि बिल्कुल शुरू में क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अगर ये जज्बा है तुम्हारे अंदर तक़वा, तो ये तुम्हारे लिए हिदायतनामा है, वरना कुछ नहीं है, वरना कुछ नहीं है। इरशाद फरमाया, वरना तो फिर मिसाल ऐसे ही है जैसे गधे के ऊपर आप किताबों का बोझ लाते हैं। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, किताबें अल्लाह ताला की बोझ बन जाती हैं, जैसे गधे के ऊपर रख दी गई हो। गधे को थोड़ी फायदा हो जाएगा, वो बड़ा रिसर्च बन जाएगा, उसके ऊपर आप 100 किताबें रख दें, हरगिज़ नहीं। तो ऐसे ही इरशाद फरमाया कि इंसान अगर अपने अंदर ये सलाहियत नहीं पैदा करता है तो इंसान को कोई चीज पैदा नहीं करती। लिहाजा सबसे पहली जिम्मेदारी इंसान की कि वो गफलत से बेदार होता है, वो अपने दिल में ये ख्वाहिश पैदा कर ले कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे, वो अपने दिल में ये जज्बा पैदा कर ले कि मैं मौला के गज़ब से, उसकी नाफरमानी से बचूंगा। ये तक़वा आ गया तो फिर वो दिक्र लिल मुत्तकीन। अब ये किताब उसके लिए नसीहत का सामान है, उसको रास्ता हर आयत और आयत भी बड़ी चीजें, हर लफ्ज़ इंशाअल्लाह उसके लिए हिदायत का जरिया, उसके रहनुमाई का जरिया होगा। इसीलिए इरशाद फरमाया मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-गैब, जो अपने परवरदिगार से बिन देखे उसका खौफ रखते हैं, डरते हैं। यख़शौना रब्बहुम बिल-गैब, नंबर 1 के मालिक के सामने हाजिर होने का उनको एहसास है, और देखे नहीं अल्लाह ताला को, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला का डर है उनके दिल में, और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने की शक्ल में बर्बाद होने का खौफ है। और दूसरी बात, वहुम मिनस्साअति मुश्फिकून, वो क़यामत के वजह से घबराते रहते हैं, क़यामत के अंदेशे से घबराते रहते हैं। उनके अंदर गफलत नहीं है कि जिंदगी बड़ी लंबी है और कभी आएगी मौत 70-80 साल के बाद, और फिर उसके बाद फिर मरना है, सड़ जाना है, गल जाना है, हड्डियों का पोसीदा हो जाना है, मट्टी में रोलने जाना है, कहाँ दोबारा उठेंगे, खड़ेंगे, कहाँ क़यामत का हिसाब किताब। अगर ये इंसान का जज्बा है, अकीदा है, तो उसको कोई भी अल्लाह की किताब फायदा नहीं पहुंचाएगी। हाँ, जो इंसान ये समझता है कि इसको दोबारा जिंदा होना है, अपने मालिक के सामने खड़े होना है, हिसाब किताब देना है, और इसकी मैं मिसाल देता रहता हूँ। NRI फर्जन से
کہ جو گیا ہوا ہے اس کے بعد اس کی خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف لوٹ کر آؤں، اس کی خواہش ہے کہ پھر میرے والد میرا استقبال کرے، میری ماں مجھے سینے سے لگا لے، اس کی خواہش ہے کہ گھر والوں کے درمیان پھر میں خوش ہو جاؤں، تو وہ اپنے پیسے کو کیسے خرچ کرے گا، کیسے مینجمنٹ کرے گا، کیسے بھیجے گا، کیسے جمع کرے گا، آپ سوچئے۔ اور اس کے برخلاف ایک ایسے ناخلف قسم کے صاحبزادے ہیں جن کو خواہش ہی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس آئے، اپنے گھر میں آ کے خوشیاں منائے، تو وہ کیسی لاپرواہی کی زندگی بسر کریں گے، منمانی کریں گے اور کیا کیا کریں گے، آپ تصور کیجئے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کا اشتیاق ہے، تو لازمی بات ہے اس کی تیاری ہی کچھ اور ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور مولا سے ملنے کا اس کو شوق ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کی زندگی کیسی لاپرواہی اور غفلت میں گزرے گی۔ آپ فرق کر لیجئے۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ بھی ایک نصیحت کا سامان ہے جو بہت بابرکت ہے۔ قرآن مجید کی شکل میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ، یہ بھی ایک نصیحت کا سامان ہے۔ بار بار ذکر، غفلت کو چاک کر دینے والی چیز، آخرت کو یاد دلا دینے والی چیز، اللہ تعالیٰ کی دعائی دینے والی چیز، اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے والی چیز، ایسی کتاب یہ ہے ذکر۔ اور ذکر مبارک بڑی بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں بندہ خود اس دنیا کی زندگی میں دیکھے گا اور آخرت میں تو نظر آئیں گی۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے، بشک فرمایا جس طرح ہم نے تورات نازل کی تھی اسی طرح یہ کتاب بھی ہم نازل کر رہے ہیں۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اگر انکار کرتے ہو تو تورات کا کیوں نہیں انکار کرتے، انجیل کا کیوں نہیں انکار کرتے؟ جب ان کتابوں کو انسان مانتا ہے تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اس کتاب میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کتاب میں تمہاری بڑی پیاری رہنمائی کر دی گئی اور بتلایا گیا تم کو ہر چیز بہت ہی عجیب و غریب انداز میں، جس میں کوئی تبدیلی و تحریف نہیں ہو سکتی، اور ایسی عجیب و غریب، ایسی معجزانہ کتاب ہے، ایسی غیر معمولی کتاب ہے کہ اس کو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان تیار کر سکے۔ اس کا ایک ایک جز ایسا ہے جس کی بڑی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود دوسری جگہ ارشاد فرما دی، اور اس میں ایک ایک حکم ایسا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی بندہ کر ہی نہیں سکتا، ایسی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غفلت اور انسان جو ہے وہ میلے ٹھیلے میں لگا ہوا، جشن سیلیبریشن اسی کو زندگی سمجھا ہوا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے اور زندگی کو یہی سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غفلت کا پردہ کیسے چاک کیا، سوچنے پر ان کو کیسے مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ اور معرفت خداوندی اور آخرت کا احساس کیسے ان کے اندر پیدا کیا۔ ذرا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے تمہیں بیان فرمایا، واقعہ بھی آپ دیکھیں گے وہی جز اب اس صورت میں آ رہا ہے جس جز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ باقی اور اجزاء ہجرت کا ذکر نہیں اور آگے کی چیزوں کا تذکرہ نہیں، حرم کی تعمیر کا ذکر نہیں، مکہ مکرمہ کی آبادی کا ذکر نہیں، لیکن صرف وہی ہے جو اس صورت کے موافق ہے۔ اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ عجیب و غریب کتاب کہ ایک معجزہ ہے، ہر حصہ اس کا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا اور آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔